درود پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن درود پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ درود کیا جائے۔ درود پڑھنا اور درود کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے۔ کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، ان کے لیول کا کوئی ہو نہیں سکتا۔ وجہ وجود کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی آل سے بغض ہے، دشمنی ہے۔ ان کی آل کا نام لیتے ہوئے زبان پہ گنگنیاں پڑ جاتی ہیں، تو پھر شاید درود پڑھا بھی فائدہ مند نہ ہو۔ عبداللہ ابن مبارک کو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک اصفہان جاؤ، اصفہان میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے بہرام، اور وہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے۔ جاؤ اس کو جا کے پیغام دو کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ قیامت والے دن بہرام میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پریشان ہو گئے کہ رسالت مآب ایک تو کہہ رہے ہیں کہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، کہ آخر یہ کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بہرام، یہ جو آتش پرست ہے، یہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بہرام محمد رسول اللہ کو جانتا ہے؟ ان کا ہاں جانتا ہوں، اللہ کے سچے نبی ہیں، میں مانتا نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ان کی اولاد ہوں۔ تو اس کے 6 سال کے بچے نے کہا تھا بہرام میں وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن جس جگہ پہ رسالت مآب ہو وہاں تو ہوگا۔ یہ ہے درود کرنا۔ اگر آپ کے دل میں اتنا سا بھی رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی اولاد کا حیا ہے نا، تو آپ نے درود کر لیا ہے، ورنہ 10 ارب دفعہ پڑھتے رہیں، ککھ نہیں جو ہونا، جو مرضی کر لیں۔ میں بتاتا ہوں کیا ہے، لیکن ایک وعدہ کرو، اگر تمہاری زندگی میں میں مر گیا پھر تم بتا دینا، اور اگر میری زندگی میں تم فوت ہو گئے تو تم کسی کو بتا کے نہیں جاؤ گے یہ جو بات، یہ راز ہی رہ جائے گا۔ اسی لیے میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں، ہر جگہ بتاتا ہوں کہ کوئی ایک شخص درود کر گیا، درود پڑھ لیا کسی نے، تو اس کا بھلا ہو جائے گا، نسلوں کا بھلا ہو جائے گا، نسلیں کرم نوازی کے سائے میں رہیں گی۔ درود اتنی بڑی طاقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان ہے اور میں شاہ جی کا ایک سٹوڈنٹ ہوں۔ ناظرین، آج جس ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے اکثر شاہ جی کی ویڈیوز منتھلی یا ویکلی ریکارڈنگز آپ دیکھتے ہیں، جس میں شاہ جی مختلف جیم سٹونز اور صدقات اور اس کے علاوہ سورت آف دا منتھ کا جب ذکر کرتے ہیں تو سورت آف دا منتھ کے ساتھ شاہ جی ایک درود پاک کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے۔ تو آج میں شاہ جی سے ایک کویسچن جو اکثر کمنٹ سیکشن میں بھی لوگ پوچھتے ہیں، وہ شاہ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاہ جی آپ اکثر یہ ہر ویڈیو میں تقریباً درود پاک کا آپ ذکر کرتے ہیں، جب بھی آپ سورت آف دا منتھ یا ویک بتاتے ہیں، تو اس کے اوپر شاہ جی ذرا تھوڑا سا آپ اگر روشنی ڈالیں تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ بھائی، کائنات کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور عبادت ہو کے عبادت نہیں بھی ہے، وہ درود پاک ہے۔ عبادت جو ہے وہ عبد کرتا ہے معبود کی، درود ایسی عبادت ہے جو معبود خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے کن کہہ کے یہ سارا نظام تخلیق کر دیا۔
یہ سارا نظام چل رہا ہے. اللہ کو اب ہر چیز کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فرمان کے مطابق، حدیث قدسی کے مطابق، اور یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ رسالت ماب قرآن پاک کی روح سے ایک ایک چیز سے اللہ اور اس کے فرشتے رسالت ماب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمہ وقت درود بھیج رہے ہیں. اللہ خود ہر وقت رسالت ماب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھیج رہے ہیں. تو جب کوئی شخص وہ درود پڑھتا ہے نا تو اس کی جو سنکرونائزیشن بنتی ہے، جو ویوز اینڈ وائبس کی آپ بات کریں، ویوز اینڈ وائبریشنز، ساؤنڈ وائبریشنز، لہجے کی، اس آواز کی، ان لفظوں کے ارتعاش کی جو وائبریشنز ہیں وہ ڈائریکٹ سنکرونائز ہوتی ہیں کریٹر سے، اللہ سے. کیونکہ وہ اور اس کے فرشتے جب وہ سنکرونائز ہوتی ہیں تو ان کی انرجی کئی کروڑ گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی میں نے ایک بات کی، میں نے کوئی دعا کی، اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی مطلب اتنا ہی ہوگا نا جتنا میرے اندر جو ہے، میرے اندر کوئی نور ہوگا تو وہ نور ہی ہو جائے گا، نہیں تو میرے اندر کی جو ہے وہ سیاہی اس کو ماند کر دے گی، ختم کر دے گی. درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ سنکرونائز ہوتی ہے. اسی لیے تو سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم درود پڑھو تو یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے. یہ پوری لمبی حدیث ہے، میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں زیادہ تفصیل سے. تو ایک صحابی تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں فلاں 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 چیزیں پڑھتا ہوں تو مجھے بتائیے کیا میں ٹھیک کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم درود پڑھو تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ پھر ایسا کر لیتا ہوں کہ آدھا دن میں باقی پڑھائی کر لیتا ہوں، باقی عبادات کر لیتا ہوں، باقی وہ ورد وظیفے کر لیتا ہوں، آدھا دن درود پاک پڑھتا ہوں. تو رسالت ماں نے کہا اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے کہا جی پھر ایسا کرتا ہوں کہ دن کو 4 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں، 3 حصے صرف درود پڑھتا ہوں اور باقی جو ہے وہ دوسری کوئی اوراد وظیفے کر لیں. رسالت مآب نے کہا کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی ہے. تو صرف درود بہت ہے، بالکل ٹھیک ہے. کمپریہنسو دعا ہے، کمپریہنسو التجا ہے، حاجت روائی ہے، بلندی درجات ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں. ایک ایک چیز درود پاک رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کی محبت، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی وفاداری اصل دین کی اساس ہے. اصل یہ ہے جب انسان اپنے خالق سے سنکرونائز ہوتا ہے. درود پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن درود پڑھنے سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ درود کیا جائے. درود کرنا درود پڑھنے سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ٹرم میں پہلی دفعہ شجی آپ سے سنتا ہوں، یہ درود کرنے والی جو ہے. آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سامنے گلاس میں پانی ہے، آپ نے جیب سے تسبیح نکالی. میں وردوں وظیفوں کی برائی نہیں کروں لیکن سمجھیے آپ نے تسبیح نکالی، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، کچھ بھی حق پانی یا پانی کچھ بھی پڑھ لیا ایکس وائی زیڈ. پیاس بجھ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں بجھے گی. پانی پینا پڑے گا، بالکل ٹھیک ہے. درود کا ترجمہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ سلامتی ہو اور آپ کی اولاد پہ سلامتی ہو. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت پہ درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج کے قائل نہیں ہیں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی آل سے بغض ہے، دشمنی ہے. ان کی آل کا نام لیتے ہوئے زبان پہ گنگنیاں پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ کے بچوں پہ سلامتی ہو اور باقی لوگ آپ کے ہاتھ سے محفوظ نہیں. رسالت مآب نے یہی کہا تھا نا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی سب لوگ، مسلمان کا ذکر نہیں ہے، باقی سب لوگ محفوظ ہوں. رسالت مآب نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے باقیوں کے گھر چلا دو. رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے.
رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی ہے، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے، کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، ان کے لیول کا کوئی ہو نہیں سکتا، وجہ وجود کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کے اوپر آپ اگر درود پڑھتے ہیں اور رسالت مآب کی اولاد سے محبت نہیں کرتے، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں تو ان کی اولاد کا احترام نہیں کرتے، تو پھر شاید درود پڑھا بھی فائدہ مند نہ ہو۔ درود کرنا تو بہت، درود کرنے کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں ذرا آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے۔ بہت بڑا نام ہے تاریخ کا، حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ میں نے بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہے۔ آج بھی وہ واقعہ جو ہے نا، وہ جب اس کا میں ذکر کرتا ہوں نا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار وہ کون لوگ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملتے ہیں۔ خواب میں عبداللہ ابن مبارک کو دیدار ہوتا ہے، تو کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک اصفہان جاؤ۔ اصفہان میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے بہرام، اور وہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے۔ جاؤ اس کو جا کے پیغام دو کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ قیامت والے دن بہرام میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئے کہ رسالت مآب ایک تو کہہ رہے ہیں کہ مجوسی ہے، آتش پرست ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن وہ چونکہ عالم تھے، ان کو یہ خواب کی تعبیر کا بھی پتہ تھا، ان کو خواب کی جو ہے علامات کا بھی پتہ تھا، دیدار رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر کیا ہوتا ہے، باڈی پہ کیا فیل ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ تھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا وہ جو کچھ بھی تھا سامان لیا، اصفہان کی طرف چل پڑے۔ کہاں بغداد، کہاں اصفہان؟ بغداد سے چلتے ہیں اصفہان، رستے میں جو جس کو پتہ لگتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک، سارے لوگ ملنے آتے ہیں، دنیا میں بہت بڑا نام تھا۔ جب کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ کہ جی بہرام مجوسی کو ملنے جا رہا ہوں۔ بہرام مجوسی کے پاس اصفہان جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی ہے؟ ان کا ہاں وہ تاجر ہے، لیکن وہ تو آتش پرست ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے رسول اللہ نے حکم دیا اس کو جا کے کوئی بات بتانی۔ اچھا، چلے جاتے ہیں بہرام کی دکان پہ، وہ دکاندار ہے یا تاجر ہے جو بھی ہے اس دکان میں، کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، تم مسلمانوں کے بڑے لیڈر ہو گئے، بڑے فقیہ ہو گئے، میں ابھی تمہاری بات نہیں سنوں گا، یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے اپنے کاروبار سے فارغ ہونے لیتا ہوں، فری ہوں گا، پھر تمہاری بات سنوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ گئے، دیکھتے رہے کہ آخر یہ کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بہرام، یہ جو آتش پرست ہے، یہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی چیز۔ دیکھتے رہے، سارا دن دیکھو، عام کاریگر، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنی دکان بند کی، اس نے کہا یہاں بیٹھ کے بات کرنی ہے؟ ان کے نہیں، میں نے پرسنل بات کرنی ہے۔ اس نے کہا پھر ایک کام کر، آج کی رات، ٹھیک ہے تو مہمان ہو، مہمان کی حیثیت سے آج کی رات میرے گھر ٹھہرو، اور جو بات کرنی ہے وہاں کر۔ بہرام اس کو گھر لے گیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو، اس کے گھر گئے، کھانا کھایا، پھر اسے کہتے ہیں کہ بہرام ایک بات کرنی ہے بڑی ضروری۔ اس نے کہا ہاں بتا۔ کہ بہرام یہ بتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے؟ کہ ہاں جانتا ہوں، اللہ کے سچے نبی ہیں، مانتا نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں۔ اس نے کہا بہرام، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے مجھے کہا ہے کہ قیامت والے دن جنت کے جس درجے پہ میں ہوں گا وہاں بہرام میرے ساتھ ہوگا۔ بہرام نے یہ سنا، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا یہ جو بات ہے نا، یہ مجھے بتا کس دن خواب آیا ہے؟ اس نے کہا جی فلاں تاریخ کو فلاں وقت۔
ان کا تجھے پتہ ہے یہ بات مجھے ایک 6 سال کے بچے نے کہی تھی، اور جس وقت کا تو خواب بتا رہا ہے نا، اس وقت اس بچے نے مجھے یہ کہا تھا، رات کا پہر تھا۔ میں بتاتا ہوں کیا ہے، لیکن ایک وعدہ کرو، اگر تمہاری زندگی میں میں مر گیا پھر تم بتا دینا، اور اگر میری زندگی میں تم فوت ہو گئے تو تم کسی کو بتا کے نہیں جاؤ گے یہ جو بات، یہ راز راز ہی رہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس سے وعدہ کیا، اس نے کہا بات سن، تو نے دیکھ ہی لیا ہے کہ میں اصفہان کا کتنا بڑا تاجر ہوں، کتنا کہ میرا کاروبار ہے، تو نے خود دیکھ لیا۔ یہ جس دن کی تو بات کر رہا ہے نا، جس دن کا یہ خواب ہے، اس دن میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں پورے اصفہان شہر کو 1 مہینے تک جو ہے وہ راشن کھلایا، روٹی کھلائی، کھانا کھلایا، میں نے ان کو کھانا دیا پورا ولیمے کا 1 مہینے پورے، میں نے پورے اصفہان شہر کو کھانا کھلایا۔ کہتے جس دن ہم نے وہ دسترخوان بند کیا نا، ہم نے سارا اس مہینہ پورا کھانا کھلایا، بیٹے کی شادی تھی، میں امیر آدمی ہوں تو میں نے سب کو کھانا کھلایا، میں اپنے رشتہ داروں کو بھی سب کو کھلایا۔ جس دن ہم نے وہ دسترخوان بند کیا نا، اس رات سارے میرے کام والے تھکے بھی ہوئے تھے، میرے نوکر چاکر تھکے ہوئے تھے، ہم نے سامان اکٹھا کیا، میں بھی جا کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ تو اتنی دیر میں رات کو موسم خراب تھا تو دروازہ جو ہے اس کے اوپر دستک ہوئی، میں نے آواز دی، بہرام کہتا ہے کہ میں نے آواز دی اپنے ملازموں کو کہ جاؤ دروازہ کھولو۔ اتنی دیر میں دوبارہ دستک ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرے ملازم سوئے میں خود ہی اٹھ کے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک پردہ دار بی بی کھڑی ہے، تو اس نے ایک چراغ آگے کیا کہ بہرام اس چراغ میں تیل ڈال دے۔ اس نے کہا آدھی رات کو تو تیل لینے آ گئی؟ کیونکہ بہرام اگر قسمت تیرے دروازے پہ لے آئی ہے نا تو ڈانٹ لا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کے پاس کھانا نہیں ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، وہ روتے ہیں، تو چراغ ڈال دے، روشنی ہو جائے گی، ان کا دل بہل جائے گا۔ بہرام کہتا میں نے 1 مہینہ پورے شہر کو روٹی کھلائی ہے، تو اپنے بچوں کو میرے اصفہان میرے اس ڈیرے سے روٹی نہیں کھلا سکتی؟ کہ میں نے تیرے ڈیرے پہ آ نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا کیوں نہیں آ سکتی تھی؟ تو اس اصفہان شہر کے سارے لوگوں کو میں نے کسی نے روکا؟ کسی کو میں نے روکا نہیں؟ بہرام محمد رسول اللہ کو جانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، اللہ کے سچے نبی ہیں، میں مانتا نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ان کی اولاد ہوں۔ رسالت آپ کی اولاد ہوں، میں کیسے آتی تیرے دسترخوان پہ؟ اس نے کہا بس یہ سننا تھا۔ میں نے اپنے ملازمین کو اٹھایا، اٹھو، جو لنگر ہے، راشن ہے، سارا پیک کرو، جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں سارے پیک کرو، جتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں سارے پیک کرو۔ انہوں نے وہ پیکٹ بنا دیے، بہت بڑی گٹھری بنا دی، گٹھری بنا کے تو وہ اٹھا کے چلنے لگے۔ میں کہا نہیں تم سب سو جاؤ، یہ گٹھری میرے سر پہ رکھو۔ میں وہ گٹھری اٹھا کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس کے گھر آ گیا۔ اس کے گھر میں نے وہ راشن رکھا، دیے جلایا، روشنی کی، کھانا دیا۔ تو اس کے 6 سال کے بچے نے کہا تھا بہرام میں وعدہ کرتا ہوں قیامت والے دن جس جگہ پہ رسالت مانگو وہاں تو ہوگا۔ یہ جب بہرام واپس آیا اس نے کہا کہ چل اب عبداللہ ابن مبارک اب کلمہ پڑھاؤ، اب مجھے مسلمان کرو۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ مسلمانوں کا بڑا بہت بڑا جو اس نے پھر اسلام میں بڑا کام کیا، لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ جب پتہ لگا کہ اصفہان میں بہرام
فوت ہو گیا. تو عبداللہ ابن مبارک نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا اور یہ ان کی سوانح حیات میں بھی, حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سوانح حیات میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ ہے درود کرنا. اگر آپ کے دل میں اتنا سا بھی رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی اولاد کا حیا ہے نا, تو آپ نے درود کر لیا ہے. ورنہ 10 ارب دفعہ پڑھتے رہیں, ککھ نہیں جی ہونا, جو مرضی کر لیں. جب دل میں ہی ان کے لیے محبت اور الفت نہیں ہے تو احساس جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے, تو شدید ترین احساس اور محبت کا نام درود پاک ہے. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد, ان کے گھر کے ساتھ وفاداری. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا درد اپنے دل میں محسوس کرنا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی خوشی اپنے دل میں محسوس کرنی, یہ درود کرنا ہے. درود پڑھنا اور درود کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. اور سینکڑوں چیزیں ہیں, لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ واقعہ, یہ میں جب بھی پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں, میرے سے نہیں ہوتا بیان. میری تو اوقات ہی حیثیت کوئی نہیں ہے. ہم نے کیا کر لینا ہے. ہمارا تو اتنی کوشش ضرور کرتا ہوں, وہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ میں نے قرآن پاک میں جو آیت پڑھی ہے کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیں. وہ کوشش کرتا ہوں. آگے اللہ کی مہربانی. اور یہ اوقات حیثیت کیا ہے, وہ آپ نے ایسا ہی ٹاپک وہ جو کہ چھیڑ دیا تھا, تو وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت کی جو محبت ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور اللہ نے مانگا کیا ہے قرآن پاک میں, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آیات جو ہیں وہ اجر رسالت کی. اجر رسالت کیا ہے؟ صرف رسالت مآب اور ان کے گھر سے وفاداری تو مانگی ہے, اور کیا مانگا. رسول اللہ نے یہی تو فرمایا, اور رسول اللہ نے خود تھوڑی فرمایا. اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو کہہ دیجئے, آپ فرمائیے ان کو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے. اس کو میں نے جو تمہیں دین دیا, میں تمہیں روشنی دی, میں تمہیں معرفت دی, میں نے اس کائنات میں تمہیں مکرم کیا, میں نے زمین آسمان کے اندھیروں سے نکال کے تمہیں روشنی میں لا کھڑا کر دیا, میں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا. میں اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا. تو پھر اجر رسالت کربلا میں دیا نا, رسالت مآب کی اولاد کو شہید کر کے, ان کے 6 مہینے کے بچے کو علی اصغر علیہ السلام کو شہید کر کے پھر دیا نا, تو پھر کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں, پھر کس منہ سے درود پاک پڑھتے ہیں, پھر کس منہ سے جا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کرے, کس منہ سے. دین کی محبت اس وقت آتی ہے جو ورث دین سے محبت ہو. ورث دین سے محبت ہی نہیں ہے تو کادا دین ہے. میں شیعہ سنی وہابی کی بات ہی نہیں کرتا ہوں. دین ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب. رسول اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت, رسول اللہ سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی, بس دیٹس اٹ. میری کتاب میں اتنا ہی ہے. اسی لیے میں ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں, ہر جگہ بتاتا ہوں کہ کوئی ایک شخص درود کر گیا, درود پڑھ لیا کسی نے, تو اس کا بھلا ہو جائے گا, نسلوں کا بھلا ہو جائے گا. نسلیں جو ہے وہ کرم نوازی کے سائے میں رہیں گی. درود اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے, جس کو خود رسالت مآب کہتے ہیں کہ صرف درود پڑھ لو بہت ہے. تو کتنی کی بڑی طاقت ہوگی. وہ جو معبود خود ہوتے ہوئے معبود عبادت کرتا ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے, کیا ہے وہ, اس میں کچھ تو ہوگا. ہمیں تو اس کا ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے درود. چلو جو کر رہا ہے وہ کر لو نا. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ. آپ کا کافی ٹائم بھی میں نے لیا, اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا واقعہ میری وجہ سے, میرے سوال کی وجہ سے ایسا واقعہ آپ کو سنانا پڑ گیا کہ جس سے مجھے آپ کی ابھی حالت بھی جو ہے وہ بس اسی طرح لگ رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے سے غلطی ہو گئی. لیکن یہ ٹاپکس اور یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں, یہ ناظرین کسی ایک کے لیے بھی کوئی ایک بھی اس کو فالو کر گیا تو وہ اس کے لیے راہ ہدایت ثابت ہوں گی, اور اسی کے وسیلے سے شاید میرے لیے کوئی نجات کا سبب بن جائے.
تو اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا. چینل کو فالو کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم شیئر کیجئے گا تاکہ یہ پیغام, یہ میسج جو درود کرنے کا ہے یہ دوسرے لوگوں تک بھی ایز اٹ از پہنچ سکے. اور انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی رہے اور آپ خوش رہیں, اور نیکسٹ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.